یہ سورہ ہود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام میم را، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں الف لام را، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں مضبوط کی گئی ہیں، پھر کھول کر واضح کر دی گئی ہیں۔ یہ اس کی طرف سے ہے جو حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یقین کرو میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اور یہ کہ اپنے پروردگار سے معافی کے طلبگار رہو اور اس کی طرف لوٹ جاؤ، وہ تمہیں ایک وقت مقررہ تک زندگی کے فوائد سے بہت اچھی بہرہ مند کرے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کی صحیح مزید کا اجر بھی دے گا۔ لیکن اگر تم نے روگردانی کی تو میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا ایک بڑا دن نمودار نہ ہو جائے۔ تم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے اور اس کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں کہ اس نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں کہ اللہ سے چھپیں، مگر یہ لوگ جب اپنے سارے کپڑے اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں تو اس وقت بھی نہیں چھپ سکتے۔ جو کچھ یہ چھپا کر کریں اور جو کچھ کھلم کھلا کریں سب اللہ کو معلوم ہے، وہ تو سینے کے اندر کے بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین مکہ اتنے نعوذ باللہ بیزار تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب سناتے تھے سننا ہی نہیں چاہتے تھے، جب ملتے دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جب رسالت مل گئی تو بس انہیں پھر ایک قسم کی ضد ہو گئی، ان کی ضد ہٹ درمی ان کو لے بیٹھی۔ تو کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں دیکھتے تو اپنے اوپر اپنا کپڑا اوڑھ لیتے تاکہ نظر ہی نہ آئے، منہ پہ کپڑا ڈال کے چل پڑتے، سینے تک یوں کر لیتے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم چاہے کپڑوں میں لپٹ جاؤ، چاہے اپنے اوپر کپڑے ڈال لو، تمہاری جو چیزیں ہیں، تمہارے جو اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ چھپ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے پارہ ہمارا شروع ہوتا ہے اب 12 اور آیت نمبر ہے سورہ ہود کی 6۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی جانور نہیں ہے جس کی روزی کا انتظام اللہ پر نہ ہو اور وہ نہ جانتا ہو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اور وہ جگہ کہاں ہے جہاں بالآخر اس کا وجود سونپ دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ کتاب میں مدرج ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں جس بندے کو موت ہے وہ ذائقۃ الموت، تو ہر ایک نے چکھنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ اس نے کہاں مرنا ہے، کہاں دفن ہونا ہے، اس کے دفن ہونے کی جگہ بھی کہاں ہے۔ یہ سب لوہے قلم میں جب دنیا بھی بنی بھی نہیں تھی نا تو لکھ دیا گیا، اور یہ بات اللہ کے سوا نہ، یہ غائب کی باتوں میں سے ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس جان نے کہاں مرنا ہے اور کہاں دفن ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 ایام یعنی ادوار میں پیدا کیا، اور اس کے تخت حکومت کی فرمانروائی پانی پر تھی، اور اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائش میں ڈالے اور یہ بات ظاہر ہو جائے کہ کون عمل میں بہتر ہے۔ اور اے پیغمبر اسلام، اگر تو ان لوگوں سے کہے کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو لوگ منکر ہیں، وہ ضرور بول اٹھیں گے کہ یہ تو سری جادو کی سی بات ہے جس کو ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا۔ اور اگر ان پر عذاب کا نازل کرنا ایک مقررہ مدت تک ہم تاخیر میں ڈال دیں تو یہ ضرور کہیں گے کہ کون سی بات ہے جو اسے روک رہی ہے۔ سو سن رکھو جس دن عذاب ان پر آئے گا تو پھر کسی کے ٹالے ٹلنے والا نہیں، اور جس بات کی یہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں اور پھر اس سے وہ ہٹا لیں تو وہ یک قلم مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر اسے دکھ پہنچا ہو اور اس کے بعد راحت کا مزہ چکھائیں تو پھر کہتا ہے کہ اب تو برائیاں مجھ سے دور ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان خوش ہو جانے والا ڈینگے مارنے والا ہے، مگر ہاں جو صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کی راہ چلتے ہیں تو ان کا حال ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ پھر کیا تو ایسا کرے گا کہ جو کچھ تجھ پر وحی کیا جاتا ہے اس میں سے کچھ باتیں چھوڑ دے گا، اور اس کی وجہ سے تنگ دل ہو رہے گا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ لوگ کہیں اٹھیں گے کہ اس آدمی پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتر آیا، یا ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ آ کر کھڑا ہو جاتا کہ تو ان کو خبردار کر دینے والا ہے، اور ہر چیز پر اللہ نگہبان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں کہ لوگ اگر کسی آیت کا برا منائیں، کیونکہ مشرکین کا تو کام ہی یہی تھا کہ یہ کیا آیت اتر گئی جو ہم نے ابھی کل بات کی تھی، تو کیا آپ کچھ آیتوں کو ان سے چھپا لیں گے اور اپنا دل تنگ کریں گے؟ تو آپ کو یہ ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی، کھلم کھلا پیغام دے اور کسی سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنا دل تنگ نہ کریں۔ دیکھیے دل تنگ ہو جاتا ہے جب آپ اپنے اپوزٹ لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آگے سے بڑی باتیں سننے کو مل گئی اور کسی نے نہیں مان لی، اور اسی طرح مطلب کہ پھر ایسے لوگوں کو سنانا کہ اور ایسے لوگوں کو ہمیں پتہ ہونا کہ ایسے لوگ ہیں تو ہم لوگ ان سے بات بھی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان سے کون اپنا دماغ خراب کرے، یہ کہ اپنے فرقے سے نکلنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتے، اپنی محدود چیزوں سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے، تو وہ نہیں بات کرتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم الہی ہے کہ آپ نے اپنی ہر بات سنانی ہے چاہے کسی کو بری لگے۔
آپ نے اپنے حق سے نہیں رکنا. پھر کہا جی آیت نمبر 13 ام یقولون افتراہ، پھر کیا لوگ ایسے کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن اپنے جی سے گھڑ لیا ہے. اے پیغمبر اسلام تو کہہ دے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس طرح کی 10 صورتیں کھڑی ہوئی بنا کر تم بھی پیش کر دو، اور اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے جس کسی کو پکار سکتے ہو پکار لو. پھر اگر وہ تمہاری پکار کا جواب نہ دیں تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ ہی کے علم سے اترا ہے، اور یہ بات بھی سچی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب بتلاؤ کیا تم یہ بات تسلیم کرتے ہو؟ جو کہ دنیا کی زندگی اور اس کی دل فریبیاں ہی چاہتا ہے تو ہم اس کی کوشش و عمل کے نتائج یہاں پورے پورے دیتے جائیں گے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں اس کے ساتھ کمی کی جائے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا. جو کچھ انہوں نے یہاں بنایا ہے سب اکارت ہو جائے گا، اور جو کچھ کرتے رہے ہیں سب نابود ہونے والا ہے. پھر جو لوگ اپنے پروردگار کی جانب سے ایک روشن دلیل رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ ہی ایک گواہ بھی اس کی طرف سے آ گیا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی پیشوائی کرتی ہو اور سرتاپا رحمت آ چکی ہو، کیا یہ لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ اور اسی طرح گروہوں میں سے جو کوئی اس سے منکر ہوا تو یقین کرو آگ وہ ٹھکانہ ہے جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے. پھر تم اس کی نسبت کس طرح کی شک میں پڑے ہو؟ وہ تیرے پروردگار کی جانب سے امر حق ہے، لیکن اکثر آدمی نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے. ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھے؟ جو ایسا کرے گا، جو ایسا کر رہے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور اس وقت گواہی دیں گے کہ یہ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا. تو سن رکھو ان ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے. اے پروردگار، اے پیغمبر اسلام، جو لوگ اللہ کی راہ سے اس کے بندوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس میں کجی پیدا کریں، کہ وہی ہیں جو آخرت سے منکر ہیں، اور وہ مانے یا نہ مانے. یہ لوگ نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دینے والے ہیں، نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی کارساز ہے. انہیں دگنا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ ہٹ دھرم ہے کہ وہ نہ تو حق بات سن سکتے ہیں اور نہ حقیقت کی روشنی پر نظر رکھ سکتے ہیں. محض ہٹ دھرم ہے. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما كانوا یفترون، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں تباہی میں ڈالی اور زندگی میں جو کچھ افطرا پردازی کرتے رہے وہ سب ان سے کھو گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ قیامت کے روز تباہ حال ہوں گے. لیکن سن لو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن اے پیغمبر اسلام، جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے اور اپنے پروردگار کی طرف اپنی دلی رضا سے قرار پکڑ لیا، تو وہ جنت والے ہیں جو جنت کی کامرانیوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان دو فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا پکا کافر اور ایک دیکھنے والا سننے والا اس پر قائم. پھر بتاؤ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ بات کو سمجھ سکو؟ اللہ اکبر. دیکھیں اللہ نے کیسی مثال دے دی کہ دو ہی فریق ہوتے ہیں نا، ہمیشہ اپوزٹ، ایک حق پر ہوتا ہے اور ایک دوسرا ہوتا ہے. تو بس اللہ نے ایک اندھے اور آنکھوں والوں کی جیسے دھوپ پر چھاؤں ہے، ہر چیز جو ایک دوسرے کے الٹ ہے. جیسے ایک مثال ہے کہ 3 آدمی ہیں، وہ کنارے پر کھڑے ہیں. ایک آدمی کود پڑا اور گوتے لگاتا ہوا کنارے پہ پہنچ گیا، اور دوسرا آدمی ہے اس نے بھی دیکھا چلو یہ کودا ہے میں بھی کود جاؤں. وہ کود گیا اور سینٹر میں جا کے گوتے کھانے لگا اور یہ نے ڈگمگا گیا. تو ادھر کے کنارے پہ کھڑے ہونے والے نے کہا کہ واپس آ جاؤ، کدھر جا رہے ہو؟ وہ جو ادھر چلا گیا اس نے کہا بھائی آ جاؤ، کوشش کرو، آ جاؤ، ہمت نہ ہارو. لیکن وہ ادھر ہی گوتے کھاتا ہوا مر گیا. اب دیکھیں اس میں جو کنارے پہ کھڑا ہی رہا نا، وہ تو کافر ہے، پکا کافر ہے. اور جس نے سب سے پہلے غوطہ لگایا اور کنارے پہ پہنچ گیا، وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے، مومن ہے. وہ نکل گیا اور اپنے اللہ پہ بھروسہ کر رہا تھا. جو بیچ میں آیا نا، یہ ہے منافق، جو کہتا ہے کہ میں ادھر بھی رہوں اور ادھر بھی رہوں اور صرف منافقت میں پڑا رہوں بس، اور یہ ظاہر کروں، اور وہ ادھر ہی پھر بیچ میں نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اللہ اکبر. اس کے بعد آیت نمبر پڑھتے ہیں 25. اور یہ واقعہ کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس نے کہا میں تمہیں آشکارا خبردار کرنے والا ہوں، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا ایک دردناک دن آ جائے گا. اس پر قوم کے سردار جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی کہا ہم تو تم میں اس کے سوا کوئی بات نہیں دیکھتے کہ ہماری طرف کہ ایک آدمی ہو، اور جو لوگ تمہارے پیچھے چلے جائیں ان میں بھی ان لوگوں کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیا جو ہم میں کمینے ہیں اور جو بے سوجے سمجھے تمہارے پیچھے ہو لیے ہیں. ہم تو تم لوگوں میں اپنے سے کوئی برتری نہیں پاتے بلکہ سمجھتے ہیں تم جھوٹے. نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں، تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے اپنے حضور سے ایک رحمت بھی مجھے بخش دی ہے، مگر وہ تمہیں دکھائی نہ دے، تو کیا ہم جبرن تمہیں راہ دکھا دیں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ اور لوگوں جو کچھ میں کر رہا ہوں اس پر مال و دولت کا تم سے طالب نہیں، میری خدمت کی مزدوری صرف اللہ پر ہے.
اور یہ بھی سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، میں ایسا کرنے والا نہیں کہ اپنے پاس سے انہیں ہٹکا دوں یا ہنکا دوں، انہیں بھی اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں جو دیکھتا ہوں کہ تم ایک جماعت ہو جاہلوں کی۔ اے میرے قوم کے لوگوں، مجھے بتلاؤ، اگر میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے نکال باہر کروں تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو جو ہی ایسی بات کہوں تو میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ قالوا یا نوح، ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا ہے اور بہت جھگڑ چکا، اب ان باتوں سے کچھ بننے والا نہیں، اگر تو سچا ہے تو جس بات کا وعدہ کیا ہے وہ ہمیں دکھلا دے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اگر اللہ کو منظور ہوگا تو بلا شبہ تم پر وہ بات لے آئے گا، اور تمہیں یہ قدرت نہیں کہ اسے عاجز کر دو، اور اگر اللہ کی مشیت یہی ہے کہ تمہیں ہلاک کرے تو میں کتنی ہی نصیحت کرنا چاہوں، میری نصیحت کو کچھ سود مند نہ ہوگی، وہی تمہارا پروردگار ہے، اس کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے اپنے جی سے بات کر لی ہے؟ تو کہتے اگر میں نے یہ بات گھڑ لی ہے تو میرا جرم مجھ پر، اور تم جو جرم کر رہے ہو میں اس سے بری الزما ہوں۔ اور نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان لانے والا نہیں، پر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر غم نہ کر، اور ہماری نگرانی میں ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کر دے، اور ان ظالموں کے بارے میں اب ہم سے کچھ نہ عرض و معروض کرنا، یقیناً یہ لوگ غرق ہو جانے والے ہیں۔ چنانچہ وہ کشتی بنانے لگا، اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی قوم کا کوئی گروہ اس پر سے گزرتا تو تمسخر کرنے لگتا۔ نوح علیہ السلام انہیں جواب دیتا کہ اگر تم ہماری ہنسی اڑاتے ہو تو اس طرح ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے کہ اسے رسوا کرے، اور پھر دائمی عذاب بھی اس پر نازل ہوگا۔ اور یہاں تک کہ جب وہ وقت آ گیا کہ ہماری بات ظہور میں آئے اور تنور نے پھر جوش مارا، تو ہم نے حکم دیا کہ ہر قسم کے 2 جوڑے کشتی میں لے لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ رکھو، مگر اہل و عیال میں سے وہ لوگ داخل نہیں ہیں جن کے متعلق پہلے یہ بات کہی جا چکی ہے، نیز ان لوگوں کو بھی لے لیں جو ایمان لا چکے ہیں، اور نوح کے ساتھ ایمان نہیں لائے تو مگر بہت تھوڑے سے لوگ۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنی اب کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اسے چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام سے ٹھہرنا ہے، بلا شبہ میرا پروردگار بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقالا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ یہ بڑی دعا ہے، آپ سفر کرتے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس دعا کو یاد کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی جگہ اتارنا، سوار کو اچھے طریقے سے سوار کرنا، اچھے طریقے سے ٹھہرانا، اچھے طریقے سے اتارنا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اس میں نا یہ دیکھیں، یہ جو کشتی تھی نا، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ رجب کی 10ویں تاریخ کو نا، رجب کی 10ویں تاریخ کو مسلمان اس میں سوار ہوئے تھے اور 5 ماہ تک اس میں سوار رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لے کر کشتی جو ہے وہ اوپر کو چڑھنا جب شروع ہوئی تو جودی پہاڑ پر وہ چڑھ کر جب اس کے ساتھ لگ گئی جا کے تو 1 ماہ تک وہ وہاں کھڑی رہی۔ آخر محرم کے عاشورہ کے دن اسے جب روکا گیا اللہ کے حکم سے، تو اس کا تو انہوں نے یعنی کہ اس کی جو ڈیٹ تھی رکنے کی، یہ مسند احمد میں ہے کہ یہ 10 عاشورہ کو رکی تھی، اور مسند احمد میں حدیث بھی ہے یہ کہ چند یہودیوں نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آج تم نے یہ روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن نا جو ہماری کشتی تھی نوح علیہ السلام کی، ایک تو وہ جودی پہاڑ پر لگی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طوفان سے بچا لیا تھا، اور دوسرا آج کے دن ہی موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ لے کر اپنی قوم کو نکلے تھے، اور اپنی قوم کو نکل کے تو پھر وہ فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ تو اس خوشی میں ہم اپنے پیغمبروں کی کامیابی کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام تم سے زیادہ تو میں حقدار ہوں اس کا، تو تم 1 روزہ رکھتے ہو تو ہم 2 روزے رکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پھر ان سے 1 زیادہ آگے کر لو یا پیچھے کر لو، یا پہلے روزہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک اور بات سناتی جاؤں کہ تورات میں نا لکھا ہوا ہے، جو ان کی کتاب تورات ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کشتی تھی نا، یہ ساگ کی لکڑی سے تیار ہوئی تھی، جس سے ساگ تیار ہوتا ہے، کوئی درخت ہوگا، یہ اس سے تیار کی جاتی تھی، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے تورات میں کہ اس کی جو لمبائی تھی نا وہ 80 ہاتھ تھی، اور جو اس کا عرض تھا یعنی کہ جو چوڑائی تھی وہ تقریباً 50 ہاتھ چوڑائی وہاں پر بتائی گئی ہے، اور اس کے درجے بھی اس میں تورات میں لکھے ملتے ہیں جو قرآن سے ہمیں نہیں ملتے، واللہ عالم، ان کی تفسیریں تو بدلتی بھی رہتی ہیں لیکن واللہ عالم۔
تو ان کے درجے بھی وہاں لکھے کہ کشتی کے 3 تھے اور دروازے بڑے بڑے تھے جو کہ بند ہو جاتے تھے، اور جو سب سے درمیان والا جو درجہ تھا نا اس میں انسان تھے، اور جو سب سے نیچے درجہ تھا اس میں سارے جانور تھے جو رکھے تھے، اور کہتے سب سے جو اوپر والا تھا نا اس میں پرندے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! اور یہ کشتی اللہ کے حکم سے جو اتنی ماشاءاللہ وسیع و عریض تھی وہ چل پڑی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 42، اور دیکھو ایسی موجوں میں کہ پہاڑ کی طرح اٹھتی ہیں کشتی انہیں لے جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ اور کنارے اور وہ کنارے پر تھا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ نوح کے بیٹے نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور وہ مجھے پانی کی زد سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کی بات سے بچانے والا کوئی نہیں مگر ہاں وہی جس پر وہ رحم کرے، اور دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، بس وہ انہی میں ہوا جو ڈبو دیے گئے تھے۔ اللہ اکبر! اور نوح علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ جب قوم آخرت میں سارے پیغمبروں کے پاس باری باری جائے گی نا کہ ہماری سفارش کر دیں کہ ہم کھڑے کھڑے تھک گئے ہیں، تو نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے نا، تو جب نوح علیہ السلام یہی کہیں گے کہ مجھ سے تو خود ایک غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنے رب کی اجازت کے بغیر اپنے بیٹے کو پکارا تھا، تو میں تو اسی گناہ میں پھنسا ہوا۔ آپ یہ سوچیں کہ ایک ایسی غلطی جو کہ اپنے ہم میرا خیال اس سے بڑی بڑی ہزاروں کرتے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو پکارا ہے اور اس بات سے ڈر گیا کہ مجھے اللہ نے اجازت نہیں دی، تو ہم اپنی اللہ کی اجازت کے بغیر کتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، سوچیں کہ پھر ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر! اور اللہ تعالیٰ سے بس استغفار کریں ہر وقت، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی پی لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی کا چڑھاؤ اتر گیا اور حادثہ انجام پا گیا، جو کچھ مشیت الہی سے طے تھا وہ ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا نامرادی اس گروہ کے لیے ہے کہ ظلم کرنے والا گروہ ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اس نے کہا خدایا میرا بیٹا تو میرے گھر کے لوگوں میں سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ بھی سچا ہے، تو اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نا یہ ریکویسٹ کی تھی، اللہ نے فرمایا ہے نوح وہ تیرے لوگوں میں سے نہیں ہے، وہ تو بد عمل ہے اور کوئی عمل بھی اس کا اچھا نہیں ہے، اور وہ بد عملیوں کا ساتھی ہے، پس جس حقیقت کا تجھے علم نہیں ہے اس بارے میں سوال نہ کر، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ناواقفوں میں سے نہ ہو جا۔ یہ اور یہ دیکھیں یہ ڈانٹ دی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی، اللہ نے یہ ڈانٹ دے دی۔ اب اسی بات کو وہ دل میں کیا قیامت کے حشر کے دن تک لے کے کھڑے ہوں گے کہ میرے رب نے مجھے اس بات پہ ڈانٹا تھا، اور حالانکہ فوراً معافی مانگ لی۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا خدایا میں اس بات سے تیرے حضور پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی بات کا سوال کروں جس کی حقیقت کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور رحم نہ فرمایا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو تباہ حال ہوئے۔ حکم الہی ہوا اے نوح علیہ السلام اب کشتی سے اتر، ہماری جانب سے تجھ پر سلامتی ہو اور برکتیں ہوں، نیز ان جماعتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور دوسری کتنی ہی جماعتیں ہیں جنہیں ہم بہرہ مند کریں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے عذاب دردناک پہنچے گا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ پھر اتنے ماہ تک وہاں پر کشتی کھڑی رہی، تو پھر اللہ کا جب حکم ہوا تھا تو نوح علیہ السلام نے پرندوں کو بھیجا تھا، کسی پرندے کو بھیجا کہ جا کے زمین کا جائزہ لے کر آئے، تو کہیں سے پتہ لے کر آیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ زمین خشک ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! تو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ کشتی سے پھر اتارو کشتی کو اور اتر جاؤ۔ اس کے بعد پھر ہم آگے پڑھتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف سے اس کے بھائی، یہ آیت نمبر ہے 50، اور ہم نے عاد کی طرف سے اس کے بھائی بندوں میں سے ہود کو بھیجا۔ ہود نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا معبود نہیں، یقین کرو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ افطرا پردازیاں کر رہے ہو، اور اے میری قوم کے لوگوں میں اس بات کے لیے تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں جانتے؟ اے میری قوم کے لوگوں اپنے پروردگار سے اپنے قصوروں کی مغفرت مانگو اور آئندہ کے لیے اس کی جناب میں توبہ کرو، وہ تم پر برسنے والے بادل بھیجتا ہے جس سے تمہارے کھیت اور باغ شاداب ہو جاتے ہیں، اور تمہاری قوتوں پر قوتیں بڑھاتا جا رہا ہے، اور جرم کرتے ہوئے اس سے منہ نہ موڑو۔ ان لوگوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر تو نہیں آیا، اور ہم ایسا کرنے والے نہیں کہ تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان نقول الا تراکا، ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کی تجھ پر مار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن ہستیوں کو تم نے اس کا شریک بنا رکھا ہے مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں، تم سب مل کر میرے خلاف جو کچھ تدبیریں کر سکتے ہو ضرور کرو، اور مجھے ذرا بھر بھی مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو پروردگار ہے تمہارا بھی، اور کوئی حرکت کرنے والی ہستی نہیں ہے اس کے قبضہ سے باہر ہو، میرا پروردگار حق و انصاف کی سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر اس پر بھی تم نے روگردانی کی تو جس بات کے لیے میں بھیجا گیا تھا وہ میں نے پہنچا دی، اور مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ میرا پروردگار کسی دوسرے گروہ کو تمہاری جگہ دے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز کا نگہبان ہے،
اور جب ہماری بات کا وقت آ پہنچا تو اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی بچا لیا جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ایسے عذاب سے بچایا کہ بڑا ہی سخت عذاب تھا۔ یہ ہے سرگزشت عاد کی، انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیاں ہٹ درمی اور سرکشی کرتے ہوئے جھٹلائیں اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر متکبر اور سرکش کے حکم کی پیروی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی۔ تو سن رکھو، قوم عاد نے اپنے پروردگار کی ناشکری کی، اور سن رکھو عاد کے لیے محرومی کا اعلان ہوا جو ہود کی قوم تھی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم اپنی نعمتوں کا جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، جتنی ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، جو کم سے کم بھی نا وہ بھی نہیں گنے جا سکتے، تو اگر ہم نہ ان کا شکر نہیں نہ کرتے تو یہ کفر ہے، اور میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بھی پھر شرک ہی ہے، کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کرنا یہ بھی شرک ہی ہے، اور اڑ کے بیٹھے رہنا کہ یہ نعمتیں تو ہماری ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ہے آیت نمبر 61، اور ہم نے قوم سمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر اس میں تمہیں ایسا بسا دیا کہ بس اس سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، یقین کرو کہ میرا پروردگار ہر ایک کے پاس ہے اور ہر ایک کی دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ذات ہے کہ ہر ایک کی شان رکھ کے قریب بھی ہے، ہر انسان کے قریب ہے۔ دنیا میں آپ کبھی دنیا کی تعداد گنو گنی نہیں جاتی، اور دیکھیں کیا اس کی شان ہے کہ وہ ہر ایک کے قریب ہے، اور اصل میں عرش پہ مقیم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی حمد کیوں نہ کریں، اس کے گن کیوں نہ گائیں، کہ ہر وقت اس کی حمد کرو، ہر وقت کرو کہ موت آئے تو اسی میں آئے، اور یہ ہر وقت کرو گے تو عادت بنتے بنتے پھر موت بھی اسی میں آئے گی، اگر نہیں کرو گے تو پھر اسی طرح دنیاوی زندگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہم نے قوم سمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آیت نمبر یہی ہے؟ ہاں جی، صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر اس میں تمہیں بسا دیا، پھر اس سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، یقین کرو کہ میرا پروردگار ہر ایک کے پاس ہے اور ہر ایک کی دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ لوگوں نے کہا اے صالح علیہ السلام، پہلے تو ایک ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تجھ سے وابستہ تھیں، پھر کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ان معبودوں کی پوجا نہ کریں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آ رہے ہیں؟